السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ 69 جائیدادوں کے ساتھ اقلیتی کمشنریٹ کے قیام کو ریاستی کابینہ کی منظوری۔ SC/ST سب پلان کا مسودہ بھی منظور۔ CPDU کی 245 اور سپروائزرز کی 1741 جائیدادوں پر تقررات کو چیف منسٹر کی منظوری۔ حیدرآباد کو گاؤں قرار دینے پر کانگریس قائدین کی برہمی۔ چندرا بابو نائیڈو پر حیدرآباد کی تاریخ سے عدم واقفیت کا الزام۔ تلگو دیشم سے معطلی کے بعد سابق وزیر کرشنا یادو دوبارہ پارٹی میں شامل۔ اور انکم ٹیکس عہدیداروں کے بھیس میں عوام کو لوٹنے والے 4 افراد گرفتار، پولیس کا دعویٰ۔ اور اب دیکھیں گے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ریاستی کابینہ نے 69 جائیدادوں کے ساتھ اقلیتی کمشنریٹ کے قیام کو منظوری دے دی ہے۔ چہارشنبے کو وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی قیادت میں ہوئے کابینہ کے اجلاس میں SC/ST سب پلان کے مسودے کو بھی منظوری دے دی گئی۔ ریاستی کابینہ نے راجیو ودیا دیونا اسکیم اور اندرما امرتا ہستم اسکیم کو بھی منظوری دے دی ہے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ دامودر راج نرسمہا نے کہا کہ SC/ST سب پلان پر 30 نومبر کو اسمبلی میں مباحث ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ SC/ST طبقے کی بہبود کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے والی حکومت نے ایک مثالی ثبوت پیش کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ SC/ST سب پلان کی قانون سازی میں حائل پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے بھی کابینہ نے ایڈوکیٹ جنرل سے مشورے کو بھی منظوری دی ہے۔ اجلاس میں وزیر اقلیتی بہبود سید محمد احمد اللہ نے بتایا کہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں جو غبن کیا گیا تھا اس میں سے 20 کروڑ روپے برآمد کیے جا چکے ہیں۔ اٹھائیس نومبر بروز چہارشنبہ ہوئے ریاستی کابینہ کے اجلاس میں 6 وزراء جہاں غیر حاضر رہے وہیں کئی وزراء تاخیر سے پہنچے۔ 30 نومبر کو SC/ST سب پلان کی قانونی شکل کے مسودے کو قطعیت دیے جانے کے لیے طلب کیے گئے اجلاس میں ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی، B اننت نارائنا، K لکشما نارائنا، G ارونا، رگھویر ریڈی اور دھرمنا پرساد غیر حاضر رہے۔ SC/ST طبقے سے تعلق رکھنے والے وزراء ڈپٹی چیف منسٹر دامودر راج نرسمہا کے ہمراہ نئے بلاک تر پیدل چلتے ہوئے پہنچے۔ سابق وزیر JC دیواکر ریڈی نے کہا ہے کہ کابینی وزراء میں کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ تاہم انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ DL رویندر ریڈی اور وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیواکر ریڈی نے کہا کہ کابینہ میں دھرمنا پرساد راؤ کے استعفے کے مسئلے کو زیر بحث لانے کا اختیار چیف منسٹر کے پاس ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ رام چندر ریڈی پارٹی سے استعفیٰ نہیں دیں گے، تاہم انہوں نے ان سے اس مسئلے پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ دیواکر ریڈی نے کہا کہ ریاست میں قیادت کی تبدیلی سے متعلق اعلیٰ کمان کے فیصلے کو قبول کیا جائے گا۔ SC/ST سب پلان کو قانونی شکل دیے جانے کے لیے طلب کیے گئے ریاستی اسمبلی کے 2 روزہ خصوصی اجلاس کے سرمائی سیشن میں تبدیل ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 2 دن کے خصوصی اجلاس کے اختتام کے بعد کارروائی کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرتے ہوئے 11 دسمبر سے سرمائی اجلاس طلب کیا جا سکتا ہے۔ امکان ہے کہ جمعرات کو منعقد ہونے والے BAC اجلاس میں اس سلسلے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ خواتین و اطفال کی بہبود کی وزیر
सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने बताया है कि CPDU की 245 और सुपरवाइजर्स की 1741 जायदादों के तकर्रुरात के लिए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने हरी झंडी दिखा दी है। सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सुनीता रेड्डी ने कहा कि देही इलाकों में गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन की आमदनी की सतह 20,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी गई है। शहरी इलाकों में उसे 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि माजूरीन को SC/ST तलबा की तर्ज पर स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि माजूरीन की शादी के लिए भी रकम में इजाफा करते हुए 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। కార్యక్రమాన్ని మన సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ద్వారా చేపట్టాలని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చాలా అవసరం దీంట్లో కాబట్టి మరి వారందరిని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని చెప్పేసి కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఆడపిల్లల సంరక్షణ కోసం వివిధ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగానే మరి గర్ల్స్ సెక్స్ రేషన్ పెంచే విధంగా గర్ల్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్ని మరి 2005లో ప్రారంభించడం జరిగింది. ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి ఈ స్కీమ్లో ఇన్కమ్ లిమిట్స్ ఏంటంటే మరి 20,000 మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మరి 25,000 అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉండడం జరిగింది. लंदन के मेयर B. जॉनसन ने कहा है कि बढ़ती हुई आबादी की वजह से लंदन और हैदराबाद में यकसां शहरी मसाइल हैं और उनमें इजाफा हो रहा है। जुबली हॉल बाग आमा में मुनक़िदा तक़रीब में लंदन के मेयर की क़ियादत में आए हुए वफ़द ने शहरी मसाइल के मौजू पर रियासती वज़ीर G. श्रीनिवास, मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन और दीगर अहदेदारों से बातचीत की। उन्होंने हालिया ओलंपिक्स के इनेकाद के सिलसिले में लंदन में किए गए इंतज़ामात पर तफसीली रोशनी डाली। इस इजलास में शहरी तरक्की के मैदान में एक साथ काम करने का दोनों मुल्कों के अहदेदारों ने फ़ैसला किया। रियासती वज़ीर G. श्रीनिवास ने बताया कि हैदराबाद हिंदुस्तान का तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर है। उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आउटर रिंग रोड और हाईटेक सिटी के अलावा दूसरे मकामात पर तामीर किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल पेश की। इजलास के बाद लंदन के मेयर B. जॉनसन ने कहा कि रियासती हुकूमत को इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर की तरक्की के साथ साथ समाजी तरक्की पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस मौके पर वज़ीर बलदी नज़्म व नसक़ ने कहा कि सिर्फ माशी तरक्की नहीं बल्कि समाजी तरक्की और अवामी तरक्की के बग़ैर तरक्की मुमकिन नहीं होगी। उन्होंने इस इजलास को समरावर करार दिया और कहा कि मुस्तक़बिल में इसके अच्छे नताइज बरामद होंगे। मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन ने कहा कि आंध्र प्रदेश और हैदराबाद में जारी प्रोजेक्ट्स बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत रूबा अमल लाए जाएंगे। It was very exciting to learn about the metro that you're going to construct here, the new orbital ring road, the radial road, the ambition for Hyderabad in infrastructure, but also the social improvements that the government wants to see. And we were very excited to have some fruitful conversations about what London. साबिक़ वज़ीर कृष्णा यादव ने दोबारा तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ज़िले मेदक के अली खान पल्ली में सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में उन्होंने तेलुगु देशम में वापसी का ऐलान किया। इससे पहले कृष्णा यादव एक बड़ी रैली के साथ अली खान पल्ली पहुँचे। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा यादव ने कहा कि वो तेलुगु देशम को मुस्तहकम बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुक़द्दमे में बेकसूर साबित होने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों ने उन्हें उनकी पार्टियों में शामिल होने की दावत दी थी, लेकिन उन्होंने तेलुगु देशम में शामिल होने को तरजीह दी है। वाज़ेह है कि स्टैम्प पेपर स्कैम के मंजर-ए-आम पर आने के बाद कृष्णा यादव को तेलुगु देशम से मुअत्तल कर दिया गया था। रुकने कौंसल आमोस ने साल 2004 से तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लेने के लिए अराकीन मुक़न्नना का इजलास तलब करने की बात कही है। मीडिया से बात करते आमोस ने कहा कि इजलास की तफसीलात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सोनिया गांधी को रवाना की जाएगी। आमोस ने किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो सिर्फ रायलसीमा पर तवज्जो दे रहे हैं। तेलंगाना से मुताल्लिक़ सोनिया गांधी को लिखे गए जी वेंकट रेड्डी के मकतूब पर आमोस ने कहा कि ये वेंकट रेड्डी का शख्सी नज़रिया हो सकता है।
ریاستی وزیر افزائش مویشیاں وشوروپ نے کہا ہے کہ اے پی ڈیری کسی بھی قیمت پر کسانوں سے دودھ کی خریدی نہیں روکے گی۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوئے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وشوروپ نے بتایا کہ اے پی ڈیری میں صرف 4 لاکھ لیٹر دودھ کی ذخیرے کی گنجائش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام مشکلات کے باوجود کسانوں سے دودھ کی خریدی روکی نہیں جائے گی۔ وشوروپ نے کہا کہ خانگی ڈیریوں کی جانب سے دودھ پاؤڈر کی تیاری روک دینے سے مشکلات درپیش ہیں، لیکن حکومت نے اس مسئلے کی یکسوئی کے لیے محکمہ فائنانس کو جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ تیلگو دیشم لیڈر کے سیوا پرساد نے کہا ہے کہ دودھ کی خریدی کے عمل سے حکومت ناواقف ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر حکومت کی لاپرواہی سے کسان اور صارفین کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کے مفادات کے تحفظ میں ناکام ہو گئی ہے۔ سیوا پرساد نے کہا کہ حکومت کراپ ہالیڈے، ملک ہالیڈے، پاور ہالیڈے اور واٹر ہالیڈے جیسا ماحول پیدا کرتے ہوئے عوام کا جینا محال کر چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی اندیشہ ظاہر کیا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ حکومت بریتھ ہالیڈے بھی نافذ کر سکتی ہے۔ رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ دھرمنا پرساد راؤ کے ساتھ الگ اور موپی دیوی وینکٹ رمنا کے ساتھ حکومت کا الگ رویہ قابل مذمت ہے۔ ہنمنت راؤ نے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے قائدین اور حامیوں کی جانب سے جگن کو جیل توڑ کر چھڑانے کے ریمارکس پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اس طرح کے ریمارکس پر حکومت اور ڈی جی پی خاموش کیوں ہیں؟ ایسی دھمکیوں کے خلاف فوری مقدمہ درج کیا جانا چاہیے۔ ہنمنت راؤ نے چندرا بابو نائیڈو کی جانب سے حیدرآباد کو گاؤں کہے جانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صدر تیلگو دیشم حیدرآباد کی تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ رکن کونسل یادو ریڈی نے تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندرا بابو نائیڈو سے حیدرآباد کو گاؤں کہے جانے پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے یادو ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد 200 سال سے ہی عالمی سطح پر چوتھا بڑا شہر بن چکا ہے اور یہاں پر جو سہولتیں دستیاب ہیں وہ ایک عالمی شہر کے معیار کے برابر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو حیدرآباد کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ کانگریس کے ترجمان تلسی ریڈی نے کہا ہے کہ گورنر پر تنقیدیں کرنا تیلگو دیشم کی تہذیب کا حصہ ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلسی ریڈی نے کہا کہ تیلگو دیشم قائدین کو پاگل کتوں جیسی حرکتیں بند کر دینی چاہیے۔ گورنر پر تیلگو دیشم قائدین بدھو کرشما نائیڈو اور ریونت ریڈی کے ریمارکس کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی حرکتیں مہذب سماج کا حصہ نہیں ہیں، لیکن تیلگو دیشم اسے اپنی تہذیب بنا چکی ہے۔ کانگریس لیڈر کمراکر نے چندرا بابو نائیڈو کی جانب سے حیدرآباد کو گاؤں کہے جانے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 400 سالہ قدیم شہر کو گاؤں کہنا چندرا بابو نائیڈو کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف ہائی ٹیک سٹی کی عمارت بنا کر اپنی تشہیر کرنے والے چندرا بابو نائیڈو نے کسی دوسرے منصوبے یا پھر پروجیکٹ کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر چندرا بابو نائیڈو انتخابات سے پہلے سدھر جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ انتخابات کے بعد اپوزیشن لیڈر بھی نہیں رہ پائیں گے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کی لیڈر وائی ایس شرمیلا نے الزام لگایا ہے کہ حکومت وائی ایس آر کی اسکیموں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ضلع محبوب نگر کے بدویل میں اپنی پدیاترا کے دوران شرمیلا نے کہا کہ جگن موہن ریڈی وائی ایس آر کے خوابوں اور مقاصد کو پورا کریں گے۔ علیحدہ تلنگانہ کے حامی قائدین اور جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شرمیلا نے کہا کہ بعض پارٹیاں تلنگانہ کے نام پر علاقے کے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے مجبور کر رہی ہیں۔